وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بےحد لا متناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو اپنے کرم سے اور اپنی عطا سے تعلیم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اپنی بارگاہ میں قربت کے حصول کے لیے خوبصورت ساعات اور لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زینت قرآن، نور قرآن سے منور اور مزین فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر آج 137، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو حکم دیا کہ جو تم کارستانیاں کر رہے ہو، جو تم باتیں کر رہے ہو اور مختلف ہیلے بہانے بناتے ہو، اللہ کا قرآن اتر کے آ گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ اگر آمنوا وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم ایمان لائے۔ بِمِثْل مانا جیسے، جس طرح کہ تم ایمان لائے یہودی ایسے ایمان لائیں۔ صحابہ کو کہا اس طرح سے یہودی ایمان لائیں۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تم ہدایت پا گئے، یعنی تمہیں ہدایت مل گئی۔ صحابہ کو کہا اللہ نے اب یہ جتنے مرضی لیبانے بنائے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، اللہ نے فرمایا اٹل فیصلہ ہے کہ ایمان میرے محبوب کے صحابہ جیسا ہوگا، میں قبول کر لوں گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس کے معلوم ہوا قیامت تک ایمان اسی کا قبول ہوگا جو صحابہ کی طرح لائے گا، جس طرح کے صحابہ رسول اللہ پر ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے ماڈل ہے، صحابہ کی ایمان ہمارے لیے مثال ہے، ان کی زندگیاں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی مثال جیسے تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا گئے۔ تم ہدایت پا گئے تو وہ بھی تمہارے ساتھ آ جائیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، منہ پھیریں، تولو کا معنی تو منہ پھیرنا، تو فَإِنَّمَا، انما جب انا تو معنی بے شک ہوتا ہے، جب انا کے ساتھ ما جائے اس کا معنی ہوتا ہے صرف۔ یعنی ہم کہتے ہیں کمرے میں کون کون بیٹھا، تو ہم کہتے ہیں صرف فلاں بیٹھا ہے، یعنی ایک وہی ہے بس۔ اور فلاں جگہ پہ کون کون کام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف فلاں آدمی۔ صرف کا مطلب حصار ہوتا ہے کہ بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو عربی میں جو یہ انما ہے اس کا معنی صرف ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے جی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ صرف اور صرف ہم، وہ فی شقاق، ضد میں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ضد میں ہیں، پتہ انہیں بھی ہے لیکن ضدی ہیں، اور ضد میں ہے جیسے کہ شیطان ضد میں ہے۔ اور ضد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اللہ رب العزت اس سے نجات عطا فرمائے۔ ضد سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ضد میں احساس باقی نہیں رہتا، جو احساس ہوتا ہے کسی ناحج میں، کسی طریقے میں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سچائی کی دامن بالکل ہی چھوٹ جاتا ہے ضد میں، اور کسی پہ ترس کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، اس کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ جب بندہ ضد پہ، کوئی بھی چیز ضد پہ آ جائے، نقصان کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیریں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، صرف اور صرف وہ فی شقاق، ضد میں ہیں، وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہودی انہیں سب معلوم ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مخالفت میں، سین کا معنی عنقریب ہے، یکفی کا معنی عربی میں کہتے ہیں کوئی چیز، کوئی کھا رہے ہوں تو ان کو کہیں اور لے لو تو وہ کہتے ہیں یکفی، یکفی نا، نا ہمیں کافی ہے، یکفی کا تجھے کافی ہے، یکفی نی مجھے کافی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت پھر نام آ جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا سین کا معنی ہے ان قریب، یعنی جلدی جو کام ہونے والا ہو نا اس کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا یہودی ابھی جو ہے وہ کارستانیاں کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، مختلف ہیلے بہانے بناتے ہیں، تو
सयकफीकाहुम अल्लाह, अन करीब अल्लाह का से मुराद नबी अलैहि सलाम है, अन करीब अल्लाह काफ़ी है आपको उनकी तरफ से, यानी मतलब ये है कि उनकी तरफ से तुम्हें किफ़ायत करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुस्तकबिल की खबर दे दी कि करीबी वक्त में अभी यहूदी ऐसे कर रहे हैं। तो तीन ही कबीले थे यहूदियों को, कुरैज़ा जो है वो बनु कुरैज़ा तो जो है वो वहाँ से कैनु का चला गया, कुरैज़ा कत्ल हो गया, बनु नज़ीर तीन ही कबीले थे और वो जला वतन हो गया। फिर ये सारे खैबर में जमा हुए, फिर ग़ज़वा खंदक हुआ तो अल्लाह ने वहाँ भी फ़तह अता फरमा दी। फिर ये ग़ज़वा खंदक के बाद फिर खैबर में जमा होने लग गए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर वहाँ जाके फ़तह अता फरमा दी, खैबर ही मुसलमानों को अता फरमा दी और आज तक मुसलमानों के पास। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने मुस्तक़बिल की खबर दी कि महबूब आप ना घबराएं, अल्लाह किफ़ायत करेगा, अल्लाह तुम्हें फतूहात अता फरमाएगा। वह हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला और जानने वाला है, वो सुनने वाला और जानने वाला है। आपके सामने है कायनात में जब भी मिसाल बनी है मुसलमानों की बनी है, किसी काफिर की मिसाल नहीं होती। जब अल्लाह काफ़ी हो जाता है ना, मुसलमान गुनाहगार हो, परले दर्जे का गुनाहगार हो, उसी लम्हे अल्लाह के साथ सीधा हो जाए, अल्लाह उसे किफ़ायत कर देता है, अल्लाह ताला उसे काफ़ी हो जाता है जब वो सीधा खड़ा हो जाए। आप अभी देख लें, कोई बेचारों के साथ नहीं है, जल गया है उनका गज़ा, लेकिन उसके बावजूद उनकी ज़मीनी फ़ौज उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। सोचें, जला दिया, छोटा सा इलाका है, उसको मार मार के जला दिया, आग ही बना दी है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग ज़मीनी तरीके से फिर नहीं आ रहे। उनकी हिम्मतें पता नहीं क्या हैं। वो खुद अखबार आया है, मुझे दोस्त ने भेजा, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता चलता इंसान है या जिन्न है, हमें समझ ही नहीं आ रही। लेकिन कैसे समझ आ सके, उनके साथ अल्लाह की मदद है। कुछ भी ना हो यार किसी के पास, और दूसरे के पास सारी दुनिया की पावर हो, हर तरह की उनके पास मादियती तरक्की हो, बैनुल अक़वामी सुपर पावर उसके साथ खड़ा हो, पसे पुश्त हो, और इतने जुल्म सितम हो रहे हों, और इतने उसके बावजूद इतने दिन हो गए हैं कब्जा नहीं हो सका। जी जी जी, वो तो हकीकत में अल्लाह जानता है। ये कोई रिवायत नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, रिवायत में तो ये होता है कि अगर हकीकत में वो जंग लड़े थे ना, हकीकत में, तो ये अभी ना एक कच्ची दरबार है, वो क्या कहते हैं अफगानिस्तान में ना, अफगानिस्तान में एक है कच्ची दरबार है, कच्ची, उन बुजुर्गों का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो उन पर उन्होंने वहाँ अफगानिस्तान की फ़ौज छुप गई थी और उन्होंने एटम बम से जो नीचे बम्प है वो गिराया। वो बम्प वहाँ जाके उसने कुछ भी नहीं किया, यानी ना दरबार गिरी है और जा वो जो तालिबान छुपे हुए थे वो भी बच गए। तो इसमें कई दफ़ा हुआ है, ये अल्लाह की शान है। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला साथ हुआ है। ये MM आलम जो था उसने पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया। उससे कराची में भी नेट पे जाके सर्च करें, कराची में तलबा ने सवाल किया था कि ये मुमकिन नहीं है, कैसे हुआ है। उसने कहा ये मुझे भी पता है कि मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए निकला था तो मैंने आंखों से अल्लाह के फरिश्ते देखे जिन्होंने मेरी मदद की। ये नहीं था कि बहुत बड़ा गौस था, कुतुब था, अब्दाल था। बताने का मकसद ये है कि किसी लम्हे, आप जिस लम्हे बंदा जहाँ खड़ा है मुसलमान, अगर वो दीन के साथ सच्चा हो गया, अल्लाह की मदद आ जाएगी, जिस सूरत में मर्जी आ जाए, वो कि चोले वाले हों, बगैर चोले वाले हों, या जिस तरह भी, अल्लाह की मदद आ जाएगी। लेकिन अल्लाह की मदद आती किसी सूरत में, या फरिश्ते आ जाते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला उन पर रोब डाल देता है, काफिरों पर रोब डाल देता है, या उनसे अल्लाह ने कराना होता है। वो जितनी बमबारी होगी वहाँ तो कुछ नहीं बचना चाहिए ना गज़ा में, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है उन्हें। वो पता नहीं वो कहाँ छुपे हुए हैं जो उनके साथ लड़ते हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो अब सोचें ज़रा, अभी की वीडियो आई है, उन्होंने उनके टैंक उड़ा दिए, जदीद किस्म के उनके टैंक हैं। वो ज़हर ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह, कई दफ़ा अमेरिका ने कहा है, अमेरिका के फौजियों ने कहा है कि हम जो बम निशाना करते हैं ना जहाँ तालिबान होते हैं, इतने आला किस्म के उनके पास कैमरे हैं कि वो अगर तस्वीर उसकी लें ना, नीचे एक तिनका भी पड़ा हुआ ना, उसका भी पता चल जाता है। आला किस्म के इतने बड़े ज़बरदस्त उनके पास कैमरे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब बम वहाँ गिराते हैं, बजाय वहाँ गिरने के, वो हमारी फौज में हमारे लोगों पे गिर जाता है, कहीं और गिर जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है
کچھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی فتوحات ہوتی ہیں اس میں پھر کچھ جب اللہ تعالیٰ فتوحات دیتا ہے تو جب راوی مضبوط نہ ہو کچھ جھوٹ بھی لوگ ملوث کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں وہ پوری تحقیق نہیں ہوتی، جہاں تک تحقیق ہوتی ہے ہم وہاں تک تسلیم کرتے ہیں، باقی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس صورت میں جب ہم سچے ہوں گے۔ اب وہاں کے لوگ کا لباس دیکھیں، ان لوگوں کا لباس تہذیب و ثقافت ان کی یورپ والی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازیں، ان کی باتیں سنے حیران ہو جائیں گے، ان کی شہادتوں کے بعد جملے سنے حیران ہو جائیں گے، اتنے دلیر لوگ یار۔ میں ابھی نماز کے بعد ان کے لیے دعا کر رہا تھا، اپنی نماز پڑھ کے اکیلے میں، تو مجھے یہی سوچ بار بار آ رہی تھی، میں نے کہا یار کس چیز کا جگرا ہے ان کا، کون سا دل وہ سینے میں رکھتے ہیں، اپنے بچے کی چیخ نہیں بندہ سن سکتا۔ اتنے بچے ان کے جو ہیں تاریخ میں آج تک اتنے بچے کہیں بھی نہیں ہوئے، اتنے شہید اتنے یہ اس پیریڈ میں ہوئے ہیں۔ اور جناب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک بچے کی نا، اپنے بچے کی بندہ، آپ سارے جن کو اللہ بچے دیے سب کو اللہ عطا فرمائے، کسی کا بچہ گلی میں روئے نا اور گھر قریب ہو، پہلے تو شک پڑتا ہے میرا نہ ہو، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے یہی ہوتا ہے میرا تو نہیں، اس کے بعد کسی کا بھی ہے تو سمجھ ہمیں مسلمان ہیں یا کسی کا بھی ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مائیں وہ باپ کیسے لوگ ہیں یار، ان کے سامنے بچے چیخ رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، اور اتنا ظلم و ستم۔ اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے۔ وہ خود جو پہلا ان کا کوئی جرنل ہے، ابھی کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، اس نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں یہودی دہشت گرد نہیں ہے تو پھر کوئی دہشت گردی نہیں ہے، یہ مارتے بچوں کو ہیں غزہ میں، جان کے مارتے ہیں کہ یہ بڑے ہوں گے اور یہ دلیر لوگ ہیں، یہ بڑے ہو کے ہم سے انتقام لیں گے اور بڑے لے کے جہاد کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، اور جب تک مسلمان اللہ کی فرمان بردار رہے تو پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، اور ہر جگہ پہ مدد ہوئی ہے، بارہا ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال تو کئی دفعہ دیتا ہوں، میں ایک یرموک جنگ ہوئی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَ، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یرموک ایک جنگ ہوئی ہے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں، بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی۔ ہوا یہ کہ ان میں سے 60,000 لوگ صرف اور صرف عرب تھے، عرب جنگجو 60,000۔ انہوں نے کہا ادھر ساری فوج ہماری کتنے تھی؟ 60,000۔ انہوں نے مشورہ کیا بیٹھ کے، رومی جو یورپ ہے یہ لوگ تھے، روم بہت بڑا تھا نا، اب تو عرب لے لیا، عرب آ گیا، روم تھوڑا سا رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم عرب ہو، لوہے کو لوہے کاٹے، عرب بڑے دلیر ہوتے ہیں، تم پہلے لڑو، اگر تمہیں فتح مل گئی تو ہم تمہیں نوازیں گے۔ اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے جا کے پیغام بھیجا کہ آئے، میں نے جنگ کرنی ہے، 60,000 میری فوج ہے میرے سامنے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہ میرے ساتھ چند آدمی بھیجیں، میں جا کے ان کے ساتھ لڑتا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ چنیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار صحابہ بیچ میں چنے، 60 لوگ چنے، صرف 60 چننے کے بعد آپ نے وہاں ان میں سے 60 میں سے 45 انصار تھے اور 15 مہاجرین تھے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اپنے تم نہیں چنتے ہو، ہمارے زیادہ چنتے ہو، آپ مہاجر تھے نا۔ یہ ان کی آخری ہجرت تھی، مطلب ان کے بعد حضور کے ایک چچا کے بیٹے تھے، ان کی ہجرت تھی، تقریباً صحابہ میں سے آخر میں یہی پہنچے ہیں، حضرت وہ عمر بن عاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جب انہوں نے چنے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جب بھی میں نے حضور کو بھیجتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ انصار کو زیادہ بھیجتے تھے، حضور کو انصار بہت پیارے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ لوگ چنے ہیں، اگر مشکل وقت آ گیا انہوں نے اوپر ہاتھ اٹھا دیے نا تو اللہ ہمیں فتح دے دے گا۔ وہ لوگ میں نے چنے ہیں، صرف تلواریں نہیں ان کے پاس، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ اب چن کے آپ چلے گئے، جب وہاں گئے تو بہان اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ یہ صلح کرنے آ گئے۔ اس نے کہا میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے صلح کر لیں، کسی طریقے سے بیٹھ کے۔ خالد بن ولید نے کہا صلح نہیں، میں تو جنگ کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا میری بےزتی کرتے ہو، تھوڑے سے آدمی لے کے آ گئے، میں عربی ہوں، میں کچھ ہوں، عرب ہوں، میں تمہارا ہم پلہ ہوں، میرے مد مقابل۔ اور خالد بن ولید نے کہ اتنے دلیر ہو نا، پہلے ان کو ختم کرو نا، پہلے ان سے لڑو، اور جب اس ختم ہو جائے گی پھر ہمارا دوسرا دستہ آ جائے گا۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا صفے بناؤ۔ اس نے کہا 5 منٹ لگیں گے،
جیسے یہودیوں نے سوچا 5 منٹ لگیں گے غزہ کو فتح کر کے ہو جائیں گے، 5 منٹ لگیں گے، انہوں نے کہا اتنی بڑے ہمارے پاس اسلحے ہیں، اتنی فوجیں ہیں، 60,000 کہاں، 60 لوگ کہاں۔ انہوں نے صفیں باندھی، 3 مرتبہ حملہ کیا تو صف ہی 60 کی نہیں توڑ سکے، صف ہی نہیں توڑ سکے، 60,000 لوگ 3 مرتبہ حملہ کیا تو چوتھی مرتبہ جب ٹوٹی تو آپ نے فرمایا بھی 5-5 کا دستہ ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو، شروع ہو جاؤ۔ لڑائی شروع ہوگی جناب، لڑتے 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 سورج غروب ہونے کو جب ہوا تو وہ ساری فوج دوڑ گئی، ساری فوج دوڑ گئی ان کی، اور ادھر جو ہے پریشان بیٹھے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراحہ، وہ بڑے ہی پریشان تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آج خالد بن ولید نے بڑا کام کیا، میں روکتا رہا ہوں، اتنی فوج تھی تو وہ تھوڑے سے لوگ لے کے، وہ قیمتی لوگ ہیں ہمارے، وہ بزرگ لوگ ہیں بیچ میں، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، یہ بہت بڑا المیہ، اور بڑے پریشان تھے اس وقت۔ جو حضرت سفیان بھی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد، یہ بھی تھے، یہ بھی پریشان تھے، بڑے لوگ تھے، سب سے پریشان تھے سارے۔ تو جناب وہ واپس ہے، حضرت خالد بن ولید تو پریشانی کے عالم میں آئے، بندے گنتی کے تو کچھ بندے نہیں تھے، وہ کچھ پکڑ کے لے گئے تھے، اور پھر جو پکڑ کے لے گئے تھوڑے 10-12 تھے بندے جو پکڑ کے لے گئے تھے، جب اپنے بندوں کی لاشیں گنتی کرنا شروع کی بھی کتنی ہوں گی تو 5,000 کافروں کا بندہ قتل ہو گیا تھا۔ بتائیں 60 لوگ اگر دن میں بڑی مولیاں کاٹنے لگ جائیں نا، شام تک تھک جائیں گے، یہ عقل مانتی ہے؟ 5 بڑی مولیاں اگر صحیح صحت مند ہو نا، بڑی بڑی مولیاں، 60 آدمی 5,000 مولی کی چھوٹی تھوڑی سی ہوگی، 5,000 اگر مولی بھی کاٹنے لگ جائے نا، اس کو بھی 3-3 4-4 ٹکڑے بھی کریں نا تو وہ بھی شام ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، وہ فوج ساری دوڑ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرما دی۔ اردن میں بھی جا کے آپ سرچ کریں، اردن میں 3 درباریں ہیں، حضرت جعفر طیار کا ہے، عبداللہ بن رواحہ کا ہے، زید بن ثابت، زید بن حارثہ، زید بن حارثہ حضور کے جو گھر رہتے تھے، ان تینوں کی درباریں ہیں بھی کٹھی اردن میں نا، یہ 3